بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل کی کلاس میں ہم نے لام ال یعنی الف لام کا چیپٹر پڑھا تھا، اس کے احکامات پڑھے تھے، جس کی تفصیلات وہ کیسے تھی جی۔ الف لام جو ہے وہ کون سے پر آئے تو وہ ظاہر کر کے پڑھے جاتے ہیں جی۔ حروف قمریہ میں حروف قمریہ کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں، جس کی اردو میں سسٹر فوزیہ نے لکھا تھا حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے الفاظ جن کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ حروف شمسیہ رازا سا شد وقت والا، یہ حروف جب الف لام کے بعد آتے ہیں تو الف لام کو ظاہر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ اس کے ساتھ ہی پڑھے جاتے۔ تو آج ہم نے 2 چیپٹر پڑھنے، ٹھیک ہے، تو ذرا آپ نے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، انشاءاللہ مختصر کر کے آسان کر کے کوشش کروں گا میں جلدی پڑھیں۔ تو پہلا چیپٹر ہے میم کے احکام، ٹھیک ہے جی، میم کے احکام، اور اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے نون کے احکام۔ اچھا، اب صرف ایک جو یہ حرف ہے میم، اس کو پڑھنے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ میم جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک چیز میں سمجھا دوں، ایک چیز ہوتی ہے غنہ اور ایک ہوتا ہے عدم غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں جی؟ ناک کے بانسے سے جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں، اور عدم کہتے ہیں نہ ہونا، کس کے وجود نہ ہونا۔ عدم غنہ کا مطلب کیا ہوا؟ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا تو پتہ چل گیا آپ کو۔ اب اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ میم 3 کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ پہلی ہے متحرک، متحرک، ٹھیک ہے، یعنی متحرک سے مراد ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی حرکت، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ دو زبر دو زیر دو پیش نہ ایڈ کریں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ نون کے چیپٹر میں آ جائے گا۔ میم متحرک سے مراد ہے اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر غنہ نہیں کرنا، میم متحرک پر غنہ نہیں کرنا۔ دوسری اس کی صورت ہے مشدد، مشدد، آپ کو شد کا پتہ، شد کا، ٹھیک ہے، یعنی شد اس سائن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کیسے والی؟ تین کی طرح ایسے، اچھا اوپر، یعنی ایسے، اس کو کہتے ہیں شد۔ تو جس حرف کے اوپر یہ سائن آتا ہے اس کو کہتے ہیں مشدد۔ جب میم کے اوپر یہ آئے گا سائن، وہاں غنہ لازمی کرنا، جیسے مثال کے طور پہ 30ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے نا اما یتساءلون، ٹھیک ہے، تو وہاں پر میم کے اوپر شد ہے۔ جہاں پورے قرآن مجید میں میم کے اوپر حرکت ہوگی غنہ نہیں کرنا، یہ میں آپ کو نا وہ جیسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر متحرک ہے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا، جہاں مشدد ہے پورے قرآن پاک میں، ایون پوری عربی زبان میں اس پہ غنہ کرنا۔ عربی زبان تو بولتے غنہ مت کرتے نہیں ہیں، لیکن اصولی طور پہ شد کے اوپر غنہ آپ نے لازمی کرنا ہے، دین کے اوپر شد۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ساکن، کہ میم کے اوپر یہ سائن، یہ سائن یا یہ سائن، اس کو سکون کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سکون، ساکن،
یعنی میم جب ساکن ہو نا، یہ تینوں طرح سے سکون لکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. جب میم ساکن ہو اس کی پھر دو صورتیں. یہاں تو آسان ہے نا، میم متحرک ہے تو گننا نہیں کرنا، یہاں گننا لازمی کرنا شد کے اوپر. لیکن جب میم ساکن ہوگا، میم کے اوپر سکون آئے گا تو پھر اس کی دو صورتیں. ٹھیک ہے. پہلی صورت گننا، دوسری صورت عدم گننا. جو آپ نے پہلے یا تو گننا ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سمجھ لیتے ہیں، یا سمجھ آ گئی سب کو. پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گننا میم کے اوپر کب ہوگا. میم ساکن کی بات ہو رہی ہے، شد یا متحرک کی بات نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. ابھی یہ آپ کا پارٹ ختم ہو گیا. اب صرف ادھر رہنا ہے آپ نے ساکن. میم ساکن کے اوپر گننا کب ہوگا یہ سوال. تو میم ساکن کے بعد یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، میم ساکن کے بعد جب میم اور با آئے تو نہ ہوگا. میم ساکن کے بعد جب میم اور با، یا اس کو ایسے کر لیں اور کسی جگہ یا ہے، دونوں تو نہیں آ سکتے. میم یا با آئے تو وہاں تو گننا ہوگا. ان دونوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے علیکم مرسلون، علیکم مرسلون. ٹھیک ہے. میم ساکن ہے جہاں، اس کے بعد میم آ گئی ہے تو وہاں گننا ہوگا. وہاں شد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میم ساکن، لیکن اس کی سکون تو فی الحال سمجھنا ہے. یہ تو ایک تو گناہ کرنا ہی کرنا. لیکن میم ساکن کے بعد جب میم آئے گی، اگر شاید نہ بھی ہوئی تب بھی گناہ کرنا. ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد وقف آ جاتا ہے، آیت ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر شد نہیں لکھی ہوتی، تو آپ نے اس کو کنٹینیو تو کرنا ہے نا. جب کنٹینیو کریں گے تو پھر گناہ ہوگا. میم ساکن کے بعد میم آئے تو گناہ ہوگا. دوسری مثال، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. یہاں میم ساکن کے بعد با آ گیا، یہاں بھی گناہ کریں. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ابھی میں نے ٹیسٹ نہیں لینا، پھر پتا چل رہا ہے کتنی مشکل ہوگی. میم ساکن کے بعد میم یا با آئے گا تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا گناہ. میم ساکن کے بعد میم یا با نہیں ہوگا تو گناہ نہیں. سمپل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا عدم گناہ بھی ہوگا. یہ چیپٹر آپ کا میم کا چیپٹر آپ کا مکمل ہوگا. جی ڈاکٹر تبسم سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی الحمدللہ. نفیسہ حبیب اپنا مائک انمیوٹ کریں گے. جی جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی سر، لیکن مجھے اس کی ایگزامپل دیں گے؟ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو گناہ ہوگا. یہ دیکھیں علیکم بوکیل. اچھا، مطلب اس پہ شد نہیں ہوگا. شد مکمل ہو چکی ہے کہ میم کے اوپر جب شد ہو، وہ چاہے جس صورت میں بھی ہو، وہاں گناہ کرنا ہی کرنا ہے.
ابھی بات ہم کر رہے ہیں ساکن کی. جب میم ساکن ہوگا جیسے یہ ہے, اور میم ساکن کے بعد میم یا با میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ہونا ہوگا. جی میم آ گیا تو شد بھی لگ گیا نا, با آیا تو پھر با شد آیا نہیں تو شد نہیں نا ہوگا لگے گی. لیکن ٹھیک ہے. میم پر شد بھی اس وجہ سے لگ رہی ہے نا کہ دو میم ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا تھا کہ جی شد ہوتی ہے تب جب دو حروف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. جی صحیح ہے. یہاں پر ہوں گے دو میم تھے, پہلا میم ساکن تھا دوسرا متحرک تھا, اس وجہ سے اس کے اوپر شد لگائی گئی. جی اچھا ایک اور سوال ہے سر, جب اس کی ساؤنڈس میں کوئی فرق ہوتا ہے, جب جیسے تھوڑا پہلی سا والی مائک مائک تھوڑا پاس تو کر لیں, آواز کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے سر آواز؟ جی جی. پہلی جو مثال ہے اس میں تو علیکم اور سلون کی ساؤنڈ جو ہے وہ نیم کی آواز ظاہر ہوتی ہے, جس میں با جی آ جاتا ہے آگے, اس میں ساؤنڈ فرق نہیں ہو جاتا, یا ہونا کی آواز یا ہونے کی آواز ظاہر ہوتی ہے, یا وہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے علیکم بے وکیل ہو جاتی ہے اس میں نہیں, افیکٹ؟ ڈفرنٹ ہوتی ہے, ڈفرنٹ ہوتی ہے بالکل. لیکن ابھی کیونکہ ہم مختصر تجوید پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. انشاءاللہ جب تفصیلی پڑھائیں گے نا تو پھر یہ ایک میم کا چیپٹر ایک ہفتے میں مکمل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ ہاں سر. جی, فرق ہے. یعنی جب میم کے ساتھ با کو ملانا ہے تو پھر آواز میں فرق آئے گا, اس کو کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں. اسی طرح میم کے بعد جب میم آتی ہے تو اس کا ساؤنڈ الگ ہے, اس کا نام کیا ہے, اس ساؤنڈ کا فرق کیا ہے, اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے, یہ سب اس میں انشاءاللہ کور کریں. آگے سمجھ آ گئی سب کو؟ چلیں اب آ جاتے ہیں نون کے چیپٹر کی طرف. تو نون کے بعد نون اس کی جگہ ہی میں یہ ختم کرتا ہوں اور یہ ختم کرتا ہوں, باقی نون کا بھی صرف فرق ہوگا. نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین. تنوین پتا نا کسے کہتے ہیں؟ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے, تنوین کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہاں جی, اس کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز نکلتی, نون کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات. میم کے احکامات پڑھے ہیں, اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین. اچھا, نون ساکن اور تنوین, ابھی تنوین کی بات نہیں ہو رہی تو میں اس کو تھوڑا سا اس کو ریٹ دوں. ٹھیک ہے, ابھی صرف نون ساکن ہے. نون ساکن جو ہے میم اس کو ساکن کو بھی ختم کرو, ساکن کی بھی بات بھی نہیں ہوگی. نون یا تو متحرک ہوگا یا مشدد ہوگا. ٹھیک ہے, نون ساکن یا سوری نون جو ہے یا تو متحرک ہوگا یا پھر اس کی مشدد ہوگا. متحرک کی مثال جیسے نارو, نارو. ٹھیک ہے, نون کا زبر ہے, یہاں بولنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مشدد جب نون آتا ہے یعنی نون کے اوپر جب شد آتی ہے جیسے میم پہ شد آئی تھی تو تب بولنا لازمی ہوگا. جیسے نون کے اوپر شد آ گئی, سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ نون کے اوپر جب شد آئے گی تو بولنا لازمی ہے. اسی طرح میم پر جب شد آئے گی تو بولنا لازمی ہے. تو یہ دونوں متحرک بھی ہو گیا اور مشدد بھی کور ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. آمنہ حسنین, اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. سمام ادریس, اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. یس سر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں تک؟
یہ یہاں تک سمجھ آ گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی جیسے آپ نے ابھی میم کے بھی قواعد پڑھائے ہیں تو اس میں یہ جو لکھا ہے کہ آپ نے گننا جو میم ساکن پہ گننا ہوگا اور عدم میں گننا، مطلب یہ پھر کیسے کریں گے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ دیکھیں میں نے سمجھایا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم یا با آئے گا، یہ تو ہو گیا گننا. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اور گننا تب نہیں ہوگا جب میم یا با نہیں آئے گا. سمپل ہے، کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ علیکم دلیل، اب میم ساکن کے بعد دال آ گیا، میم بھی نہیں ہے با بھی نہیں ہے، وہاں گننا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے انعمت، انعم میم ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا انعم تا، یہاں پر میم پر گننا کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جی سر آج. اچھا اب آتے ہیں نون ساکن. اب نون ساکن کی بات کر رہے ہیں. نون ساکن کے اوپر یا تو گننا ہوگا یا گننا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نون ساکن پر گننا ہوگا یا گننا نہیں ہوگا. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اب گننا کب ہوگا، گننا کب ہوگا؟ یہاں پر لکھتا ہوں میں گننا، اس کو ختم کر دوں، اوپر والا چارٹ آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے. نون ساکن یہاں میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی، حروف ہلکی پتہ ہے آپ کو کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی، تو وہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور ہا. یہ 6 حروف ہیں حروف ہلکی. تو ڈیفینیشن ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی لام را نہیں آئے گا تو تب غنہ ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی نہیں آئیں گے، لام را نہیں ہوگا تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میوال، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہے جی، کوئی لام یا را ہے، واو ہے، یہاں غنہ ہوگا کوئی بھی ہو. جی ضروری نہیں شرط کے ساتھ، شرط تو ایک کنڈیشن ہے نا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ شرط کے بغیر مثال لے لیں. من قبلی، من قبلی، اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ قاف. قاف حروف ہلکی میں سے ہے، لام یا را میں سے ہے، تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں شد کی مثال نہیں آپ کو، یہ شد کے بغیر. میوال، اچھا آپ ان کے ساؤنڈ میں بھی فرق ہے. ہم پڑھیں گے جو ایک عام قاری کو، پڑھنے والے کو قرآن مجید کی تلاوت میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا ہے ایک عام گھریلو خاتون، عام بچے یا نوجوان یا بوڑھے جو کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ نہیں پڑھ، ہم ان کے لیے کروا رہے ہیں
اور آپ لوگوں کو اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کم از کم یہ جو بنیادی چیزیں یہ تو آپ کو سکھائیں، وہ قرآن پاک صحیح سے پڑھنا تو سیکھیں. جو تفصیلی احکامات ہیں وہ تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے، شوق پیدا ہو جائے تو تفصیلی احکامات بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں جانیں. تو نون ساکن یا تنوین، اسی طرح تنوین کی بھی مثال، تنوین کی مثال لے لیتے ہیں. جیسے افواجن، افواجن ایسے وہ کیسے آتے ہیں تو میں بتا دوں. مثلا إذا جاء رسول الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. اب یہاں آیت ختم ہے، اس کے بعد آ رہا ہے فسبح، ٹھیک ہے. اب اگر میں نے یہاں وقف نہیں کرنا، میں اس کو ختم کرتا ہوں. اب یہاں تنوین آ گئی ہے، افواجن، دو زبر آ گئی، دو زبر آ گئی. اب دو زبر کے بعد لامرا ہے، رفع ہلکی ہے، تو غنہ کریں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ افواجن فسبح. سمجھ آ گئی جی؟ مشکل تو نہیں لگ رہا جی؟ نون ساکن اور تنوین ان دونوں کے آخر میں نون کا ساؤنڈ ہے، افواجن، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایسے لکھ لیں افواجن، ٹھیک ہے. نون ہے آگے نہیں وہ ہوگا نہیں تو بتاؤ، ٹھیک ہے. تو آپ جب تنوین پڑھتے ہیں یا نون ساکن پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ تو ایک جیسا ہی ہے، لہذا آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد رکے تو نہیں بیٹا، نون تنوین اس کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے آخر میں نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے. نون تنوین کو بھی چھوڑ دیں، آپ کی تسلی کے لیے نون تنوین نہیں کہتا، میں یہ کہہ دیتا ہوں نون ساکن یا تنوین، ٹھیک ہے. اب ایکسپٹڈ، اب ٹھیک ہے جی. چلیں اب اس کی سمجھ آ گئی ہے. اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے عدم غنہ جی وہ تو وقف کا نا آیت تک کیسے پڑھنا تھا اب نہیں، اگر ایسے پڑھنا نا آپ نے تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں آپ نے آخری حرکت کو ختم کر دیا، لیکن یہاں وقف کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ آگے سبق آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پورا ایک کلاس اس کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے بعد ہے عدم غنہ. عدم غنہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ غنہ نہیں کرنا. تو اس کا اپوزٹ کر، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ہلکی آ جائے یا لامرا آ جائے تو غنہ نہیں کرنا. سمپل ہے جی. مثال لے لیتے ہیں. من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام آ گیا، یہاں من لدنہ نہیں پڑھنا، من لدنہ. یہاں پر میم کو ڈائریکٹ آپ لام کے ساتھ ملا من لدنہ، ٹھیک ہے. اسی طرح حروف ہلکی بھی اس کی مثال لے لیتے ہیں. جیسے سورہ اخلاص میں آتا ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت ختم، آگے آتا ہے اللہ، ٹھیک ہے. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اب یہاں پر احدن کے اوپر تنوین ہے، دال پہ، دال پہ تنوین ہے. اچھا نون تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ گیا، اللہ حمزہ ہے نا یا الف ہے؟ حمزہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ حرکت آ گئی. اگر حرکت نہ ہو تو پھر الف ہے. تو میں اب یہاں پر وقت نہیں کرنا چاہ رہا،
احد. ٹھیک ہے, اب میں نے وقف نہیں کرنا تو اس کو ملا کے پڑھنا, تو میں پڑھوں گا احد اللہ, یہاں پہ گننا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, احد اللہ صمد نہیں پڑھنا, غلط ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو مثال دے دی رفع ہلکی کی اور تنوین کی. یہ آپ کو مثال دے دی نون ساکن کے بعد لام. بیٹا حمزہ ہے نا, یا الف ہے. چائے نہیں پی آپ نے آج, اسی لیے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہاں پر آپ نے مثال لے لی ہے نون ساکن کے بعد لام کی, اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ گیا رفع ہلکی. آپ کا نون کا چیپٹر بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ سوالات کی بات کر سکتے ہیں. سر یہ جو گناہ کریں گے اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ جی, جو گناہ کریں گے اس میں اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ صرف ایک الف کے برابر. جیسے یہاں آپ نے پڑھا تھا من قبل, من جیسے آپ پڑھتے ہیں نا لمبا کرتے ہوئے جا, یا آپ پڑھتے ہیں مالکی, ایک الف کے برابر ہے نا مالکی. تو اسی طرح اس کو بھی ایک الف کے برابر من قبل, اس کو بہت زیادہ مد کی طرح لمبا نہیں کرنا. من, اگر سامنے والا پتہ چلے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, سامنے والا یہ سوچنا پڑ جائے, وہ ہلانا شروع کر دے اس کو, بھائی کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الف کے برابر ہے. اور جو لمبا پڑھتے ہیں یا کھڑی سے الٹا پیش پڑھتے ہیں اس کو بھی کتنا لمبا کرتے ہیں, ایک الف کے برابر. سر یہ احدن اللہ کو تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے نا؟ ہاں جی, ویسے پڑھیں گے لیکن ابھی نہیں پڑھیں گے. جی سر تو آسان سی ایگزامپل لے لینا, عذابن علیما. ہاں جی, ایسے کر لیں. یہ آسان لے لینا, سمجھ آ جائے گی. اس میں پھر آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اصل میں وہ آپ کو ایکسپلین ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو کہ مجودین ہیں, جو قراء ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, تجوید سیکھ رہے ہیں تفصیلی. اس وقت کلاس میں کسی نے مانگی تفصیل نہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ ابھی لیول ہی نہیں آیا کلاس کا. تو یہاں پر تو ہم نے مثال دی ہے احد اللہ صمد, تو کسی کو کیا پتا, اس کو احد للہ صمد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بات کی بات ہے کہ اس کو کیوں پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے کہنے پہ یہ کر لیتے ہیں اللہ عذابن علیما یا عذابن علیمن, جو بھی کر لیں. ہاں جی جی, عذابن یعنی کہ علیمن کر لیں یا عذابن علیمن کر لیں, کوئی بھی, دونوں چلتے. اچھا جی, اب عذابن علیمن کر لیں. ہم پیش نہیں علیمن. ٹھیک ہے جی, عذابن علیمن. اب یہاں پر باقی پر تنوین, اس کا حمزہ آ گیا, اس کی گناہ نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ لیکن کہانی میں ٹویسٹ بھی ہے. یہ قوانین پڑھ لیا آپ نے. 4 حروف ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے اوپر یہ مطلب دنیا عنوان سنوان اور ٹھیک ہے. اب دیکھیں چاروں جو الفاظ ہیں یہ مگر رول اپلائی نہیں ہو, رول اپلائی ہونا, لیکن آپ کو بھولنا نہیں کرتے. آپ نے پڑھا کہ نون ساکن کے بعد رفع ہلکی ہو یا نام نہ تو گننا نہیں کرنا. یہاں پہ جہاں گناہ کرنا چاہیے نا اصول کے مطابق, یہاں رفع ہلکی بھی نہیں ہے, نام بھی نہیں ہے. نون ساکن کے بعد یا آ گیا, گناہ کرنا چاہیے تھا. جیسے میں یا قول میں کرتے گناہ, وہاں پر نون ساکن کے بعد یا آتی ہے, یہاں پر بھی نہیں گناہ کر رہے. اس کو پڑھنا دنیا, دنیا, اس کو دن یا نہیں پڑھنا. اسی طرح قنوان, اس کو بھی قنوان نہیں پڑھنا. یہ 4 حروف مستثنا ہے. مستثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، اس اصول سے ان حروف کو رعایت دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی اسکول کے اندر حاضری جو شروع میں جو پریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب بچوں نے ایک لائن میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، اصول ہے اسکول کا. لیکن اس اصول سے وہ بچے ان کو رعایت دی جاتی ہے جو معذور ہے. اب وہ نہیں کھڑے ہو سکتے بھائی، ان کو اوپر وہ رول اپلائی نہیں کر سکتے آپ، لہذا آپ ان کو کنسیشن دے دیتے ہیں، رعایت دے دیتے ہیں، ان پر غنہ نہیں کریں گے. یہ 4 الفاظ ہیں جن میں غنہ نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے اوپر رول اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی؟ ڈاکٹر توسو اپنا مائک انمیوٹ کریے پلیز. جی ہاں جی. یہ ڈاکٹر صاحب یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی الحمدللہ آ گئی. کوئی کنفیوژن کسی قسم کی ہو؟ نہیں اللہ کا شکر ابھی تک تو ٹھیک ہے. اچھا کیا آج بھی ناراض ہے، کل بھی ناراض. سیمات ادریس، جی سر. یہ بیٹا سمجھ آ گئی ہے لیکچر کی؟ جی آگے. اوکے میں شروع کروں جی سوالات میں. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ میں قرآن مجید میں سے آپ کو جو دیتا ہوں ایگزامپل، آپ نے آج جو ہم نے پڑھا میم کے احکامات اور نون کے احکامات جو پڑھے ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے. میرا سوال ہوگا نفیسہ حبیب. نفیسہ حبیب اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. جی سر. اچھا لفظ ہے میرے پاس ومن صالح، یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اگر بوٹی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی جی سر آپ کی باری نہیں آنے لگی. غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا سر. ہوگا. جی سر. اوکے چلیں اس کو میں ختم کرتا ہوں. آگے باری ہے جی استاد کا بھی ٹیسٹ لے لیں. سسٹر فوزیہ اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. جی سر. آگے میرے پاس لفظ ہے علیہم، یہاں پر غنہ کہاں ہوگا؟ اس جملے میں غنہ کہاں ہوگا؟ سر ایک تو علیہم من ادھر ہوگا غنہ میم پہ. اچھا کون سی اور میم پھر پہ؟ سر دوسرا جو میم مشدد ہے اس پہ. اچھا جی دوسرا جو میم مشدد ہے اس پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے آگے. سر من کلے میں نون ساکن جو ہے نا اس کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہوگا. من پر؟ جی نون ساکن پہ. اچھا نون ساکن پر غنہ یہاں کیوں ہوگا؟ سر کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی یا لام را نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نون کے بعد حروف ہلکی بھی نہیں ہے اور لام را بھی نہیں ہے. آمنہ حسنین، اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. آمنہ حسنین. اچھا سیماب ادریس، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی سر.
لفظ ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہاں پر بولنا کس جگہ ہوگا؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو لفظ ہے دنیا، اس پہ رول تو بنتا ہے لیکن اس پہ کریں گے نہیں. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. یہاں دنیا میں رول تو بنتا ہے، جیسے نون ساکن کے بعد یا آ گیا، اس پہ ہلکی نہیں اور لامرا نہیں ہے، گننا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو الگ رکھا گیا. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں نفیسہ حبیب. جی سر. لفظ ہے جی قارعۃ او تحل. قارعۃ او تحل، یہاں گننا کہاں ہوگا؟ سر کیونکہ تنوین کے بعد کہیں بھی نہیں ہوگا، تا تنوین کے کہیں بعد نہیں ہوگا. نہیں، حروف ہلکی آ رہا ہے تا تنوین کے بعد. ہاں جی ماشاءاللہ، تنوین کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے، اس لیے گننا نہیں ہوگا. نہیں ٹھیک ہے ہوگا. جی.